أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم حضرات علماء طلباء برادران اسلام اور عزیز بچوں اور بچیوں، بڑی مسرت کی بات ہے کہ ہر سال تقریباً اس ادارے سے کچھ طلباء حافظ ہو جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے قرآن کریم کی حفاظت کا، اس وعدے کی تکمیل اس ادارے کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے، فنا نہیں کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین پر خود سے تو آ کر حفاظت کریں گے، اللہ نے اپنے نمائندوں کو اور اپنے مقرر کیے ہوئے لوگوں کو زمین پر طے کر دیا ہے کہ تم ہمارا کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے جن افراد کو، جن اداروں کو چن لیا، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس ادارے کو بھی قبول کر لیا ہے، اس فہرست میں اس کا بھی نام شامل ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ جب حافظ تیار ہو رہے ہیں تو حافظ ہی بنانے سے قرآن کریم کی حفاظت ہو۔ قرآن کریم نقوش کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے محفوظ نہیں کیا گیا، قرآن کریم کی حفاظت سینوں کے ذریعے سے ہوئی، کیونکہ سینے سے قرآن کریم کی حفاظت فطری طریقہ ہے، اور لکھ کر کے جو قرآن کریم محفوظ کیا جاتا ہے، یہ کتاب محفوظ کی جاتی ہے، وہ فطری طریقہ نہیں ہے، وہ غیر فطری ہے۔ فطری کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان وہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے، بچہ، بڑا، بوڑھا، سب یاد کرنا، اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حروف کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حرف الف ہے، با ہے، تا ہے، پہچاننے کی ضرورت نہیں، بلکہ زبان دماغ میں محفوظ کر لے انسان، قرآن کریم کی آیت یاد کرتا جائے، تو بغیر حروف کو پہچانے ہوئے، بغیر پڑھنے کی صلاحیت کے بھی انسان حافظ قرآن ہو سکتا ہے۔ اور حضور اکرم علیہ السلام خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، یعنی دیکھ کر کے پڑھتے تھے آپ، بغیر دیکھے ہوئے اللہ کی طرف سے جو قرآن کریم کتابیں علوم نازل کیے جاتے تھے وہ پڑھتے تھے، مگر دیکھ کر کوئی کہے کہ پڑھ دیں تو وہ پڑھنا نہیں آتا، وما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور آپ نے قرآن کریم میں ہے وما کنت تخطہ بیمینک، وما کنت تخطہ بیمینک، کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، جو محبت قرآن ہے اور جو علوم اور معارف کا سب سے بڑا خزانہ ہے رب العالمین کی جانب سے اس زمین پر، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا اور دیکھا تحریر پڑھنا نہیں آتا تھا۔ صلح حدیبیہ میں جب صلح کا دستاویز تیار ہوا، تحریری دونوں فریق کی جانب سے، مکہ والوں کی جانب سے اور مسلمانوں کی طرف سے جو دستاویز تیار ہوئی، تو اس دستاویز میں کافر یعنی اہل مکہ کی طرف سے، قریش کی طرف سے بھی کچھ لوگوں نے اپنے دستخط کیے، اور مسلمانوں کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا، اور اس دستاویز کی کتابت کرنے والے حضرت علی ہیں۔ حضرت علی لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، اور وہاں پر دستخط کی جگہ پر، دستخط تو آپ کر نہیں سکتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا۔ جب وہ دستاویز پڑھی گئی تو مسلمان مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
कुरैश ने कहा, काफिरों ने कहा कि हम तो आपको अल्लाह के रसूल मानते ही नहीं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों लिखे इसको? अगर हम आपको अल्लाह के रसूल मान लेते तो झगड़ा ही नहीं होता। सारा झगड़ा इसी बात का है कि हम आपको अल्लाह के रसूल मानते नहीं, माज़अल्लाह, इसलिए आप रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह काट दीजिए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखिए। अब्दुल्ला के जैसे लोग लिखते फला इब्ने फला। बड़ा मुश्किल मरहला था मुसलमानों के लिए, बड़े जज्बात को काबू करने का मरहला था। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि जो भी सुलह होती है, कोई मुआहदा तैयार होता है तो दोनों फरीकों की रियायत की जाती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, इसको हटा दो। हजरत अली से कहा मिटा दो, रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दो। हुजूर हजरत अली अपने हाथ से रसूलुल्लाह का लफ्ज कैसे मिटा सकते थे? उनका तो यकीन था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जिन लोगों ने हुजूर को सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझा वो ईमान से महरूम रहे। जिन्होंने मोहम्मद को मोहम्मद रसूलुल्लाह समझा वही साहिब ईमान। मक्का वाले सब जाहिल थे, अनपढ़ थे, नाबीना थे, अंधे थे, वो सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझते थे। जब उनमें से जिन लोगों को अल्लाह ने दिखला दिया कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हज़रत अली ने कहा हुजूर मैं कैसे अपने हाथ से रसूलुल्लाह को मिटा दूं? तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिखलाओ मुझे, कहाँ पर लिखा हुआ बताओ। तो आपने बताया कि यहाँ पर लिखा हुआ, तो आपने उसको अपने हाथ से मिटा दिया। यानी पढ़ना नहीं जानते, लिखी हुई चीज को पढ़ नहीं सकते। ये मैं बताना चाहता हूँ, कुरान करीम में है वमा कुंत तखुत्तहु बियमीनिका, अपने हाथ से आप लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। इज़ल लरताबल मुबतिलून, फिर तो बातिल परस्तों को शक पैदा होता कि जो शख्सियत लिखना नहीं जानती, जो शख्सियत पढ़ना नहीं जानती, कोई पुरानी किताब कोई तहरीर नहीं पढ़ सकती, वो इतनी बड़ी किताब, इतनी बड़ी आयत और ऐसा कुरान करीम उनकी जबान से जारी है, फिर भी दिमाग नहीं खुलता है कि ये इस शख्स में अपने से तो नहीं लिख सकता। यकीनन अल्लाह की जानिब से ये चीज नाज़िल हुई। इज़ल लरताबल मुबतिलून। तो इसलिए कुरान करीम की हिफाजत का फितरी तरीका यह है कि सीने में महफूज किया जाए। पूरा कुरान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पाक में महफूज था, और हर साल रमजान मुबारक में आप दौर करते थे हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से। तो ये आपका तरीका था, और सहाबा को भी आपने याद कराया। लिखने पर तवज्जो थी, क्योंकि आइंदा जो दौर आने वाला था वो कलम का दौर था। आइंदा जो दौर आने वाला था वो किताबत का दौर था। आइंदा जो दौर आने वाला था वो इल्म की तरक्की का दौर था, ज़राए इब्लाग की तरक्की का दौर था। इसलिए उस अगले दौर को की तामीर करना भी नबी की जिम्मेदारी थी। इसीलिए शुरुआत ही हुआ कुरान करीम का इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए। फिर उसके खत्म अल्लमा बिल कलम, कलम के जरिए से अल्लाह ने सिखाया। यानी पढ़ने से शुरू और कलम, ये पहली आयत है कुरान करीम की जिसमें इल्म भी है और कलम भी है। और फिर दस्तावेज के बारे में कहा कि जब कोई मामला करो, कर्ज लेन देन, इदा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन फक्तबू, जब तुम कर्ज का मामला करो तो लिखो। तो चूंकि दौर जो नया आने वाला था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया के जरिए से मेमार इंसानियत, मेमार कायनात और इंसानियत को एक नए इल्मी इनकलाबी दौर में दाखिल करना भी आपकी जिम्मेदारी थी। इसलिए वो नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को भी फरोग दिया, कलम को भी फरोग दिया, किताबत को भी फरोग दिया। यहाँ तक कि जंगे बद्र में जो लोग कैद करके आए थे, मक्का वाले काफिर लोग, लिखना नहीं पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे, कैदी थे। ये तय किया आपने कि जो आदमी हमारे बच्चों को 10-10 बच्चे को लिखना पढ़ना सिखा देगा उसको फ्री में छोड़ दिया जाएगा, उससे कोई फिदिया नहीं लिया जाएगा, उसे माफ कर दिया जाएगा, कैद से रिहाई दे दी जाएगी। 10 बच्चे को हमारे एक आदमी लिखना पढ़ना सिखा। ये आपने लिखने पढ़ने के लिए आपने एक स्टीम पैदा की, जज्बा पैदा किया इंसानों में। तो कुरान करीम को महफूज करने का तरीका लिखना पढ़ना नहीं है, वो नए दौर की तामीर की तब तैयारी थी। लेकिन असल हिफाजत कुरान करीम की सीनों के जरिए हुई, दिलो दिमाग के जरिए से कुरान करीम महफूज किया जाता है। और जितने सहाबा थे सब हाफिज कुरान थे, हाफिज कुरान।
اور اکثر پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، ان پڑھ کچھ لکھنا نہیں جانتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 12 سال میں مکمل کیا۔ آج کل بچہ اگر 3-4 سال میں حافظ نہیں ہو تو مدرسے والے کو اعتراض کرتے ہیں کہ مدرسہ میں پڑھائی کیا ہوتی ہے؟ 3-4 سال میں حافظ نہیں ہوا، نورانی قاعدہ ختم نہیں ہوا۔ کائنات کا سب سے بڑا معلم، تمام رسولوں کے رسول، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معلم کے شاگرد ہیں عمر بن خطاب۔ 12 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی، اور جس دن سورہ بقرہ مکمل کی اس دن ایک قیمتی اونٹ انہوں نے ذبح کیا اور تمام دوستوں کو کھلایا۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے بھی 8 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی۔ تو یہ اہتمام ہوا ہے یاد کرنے کا، قرآن کریم کو یاد کیا جائے۔ پڑھنا ضروری نہیں، لکھنا ضروری نہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کا سب سے بنیادی طریقہ ہے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کیا جائے، اس لیے کہ یہ وہ ذریعہ ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ کتابوں کو جلایا جا سکتا ہے، اوراق کو مٹایا جا سکتا ہے، کتب خانے کے کتب خانے دریائے نیل میں اور بغداد میں اور کتنے سمندروں میں ڈال دیا دشمنوں نے، لیکن پھر بھی قرآن کریم کو مٹا نہیں سکے۔ قرآن کریم صرف صحیفے کا نام نہیں ہے، قرآن کریم اس کتاب کا نام نہیں ہے جو چھپا ہوا ہے، قرآن کریم ان نقوش کا نام ہے، ان الفاظ اور معنی کا نام ہے جو حافظ کے سینے میں محفوظ ہے۔ اس لیے حافظوں کی بڑی قدر ہے، حافظوں کا اکرام کریں۔ چلتا پھرتا قرآن، چلتا پھرتا قرآن، دیکھ لو قرآن کریم کے حافظ کو، قرآن کی اتنا اکرام کرتے ہیں ہم لوگ، اس کو جو دان میں لگاتے ہیں، کیا کیا لگاتے ہیں، لیکن حافظ صاحب کو عزت ہی نہیں کرتے۔ تو حافظ کی عزت نہیں کرے اس کا ایمان کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی تیاری کو دیکھیے، حضرت عمر نے پورا اونٹ ذبح کیا اور دوستوں کو کھلایا، جشن منایا۔ تو اس لیے بڑا کام ہے کہ وعدہ ربانی کی تکمیل جن اداروں سے ہو، جہاں سے حفاظ تیار ہو اور مسلسل ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کے یہاں انشاءاللہ وہ مقبول دستگاہوں میں اس کا شمار ہوگا۔ بڑا اچھا پروگرام پیش کیا، مکالمہ بھی اچھا رہا، اور جو علماء کے ساتھ جو توہین آمیز رویہ ہمارے عام مسلمانوں کا ہے یا امیر طبقے کا ہے، اس پر اچھی چوٹ انہوں نے ماری ہے مکالمے والے نے۔ اس سے بھی سبق لینا چاہیے کہ اصل چیز علم ہے قابل افتخار، دولت قابل افتخار نہیں ہے۔ دولت تو آنی اور جانی، آئی اور گئی۔ دیکھیے ابھی اس ملک کے بہت بڑے دولت مند کا حال کیا ہو گیا، کہاں سے کہاں پہنچ، قارون بن گئے تھے پورے ملک کے، اور دھستے چلے جا رہے۔ تو یہ دولت صبح آتی ہے شام جاتی ہے، دولت کوئی پیار کرنے کے لائق چیز نہیں ہے، اور جس نے دولت کو قابل پیار سمجھا اور اپنے فخر کا ذریعہ بنایا وہ قارون کی صف میں جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ چچیزاد بھائی تھا وہ قارون، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، ان کا چچا یا چچیزاد بھائی تھا۔ فرعون کا پیشکار تھا وہ، شروع میں اس کی نوکری فرعون کے دربار میں تھی، پیشی ہوتی تھی، تو پیشکار ہوتے ہوتے کافی دولت مند ہو گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور اس کا قصہ تمام ہو گیا، بنی اسرائیل اپنی جگہ پر مستحکم ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنایا، اور نبوت پہلے سے دی تھی، سردار بنا دیا، اور ان کی سرداری تسلیم کر لی گئی۔ تو قارون کا درجہ ڈاؤن ہو گیا نا، پہلے تو فرعون کے دربار میں تھا، اس قوم میں سب سے عزت والا انسان وہی قارون تھا۔ حضرت موسیٰ پر تو مقدمہ تھا، آگے بھاگے پھرتے تھے، قتل کا مقدمہ تھا جھوٹا، جو غلطی سے ان سے ہو گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے،
تو سب سے بڑا آدمی تھا اس قوم کا. جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نواز دیا اور حضرت ہارون کو، تو اس کا درجہ نیچے ہو گیا. اس کو بڑی جلن ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی اور اس کو نبوت دے کر اس کا درجہ اونچا کر دیا. چچیزاد بھائی آپس میں دیہات کا جھگڑا تو ہر جگہ ہوتا ہے. ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے کے سارے چچا ہی تو تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے. تو یہ بڑی یعنی خرابی ہے انسان کے اندر کہ خاندانی رقابت اور خاندانی عصبیت یا جلن اور حسد انسان کو اکثر حق تک پہنچنے سے روک دیتی ہے. چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور اللہ کی جانب سے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ ہر انسان پر فرض ہے اور ہر انسان اپنے اپنے حصے میں سے زکوٰۃ ادا کرے، تو قارون نے کہا لو صاحب، پہلے تو ان کو سرداری دی گئی، اب ہماری کمائی میں سے ان کو پیسہ بھی چاہیے. اس نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ وغیرہ دینے والے نہیں ہیں، ہم بہت اونچے آدمی ہیں. اور اتنی دولت اللہ نے اسے عطا فرمائی تھی کہ قرآن کریم میں ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اللہ نے قارون کو اتنے خزانوں کا مالک بنایا تھا کہ ان خزانوں کی کنجیوں کو، چابیوں کو اٹھانے میں بڑے بڑے طاقتور جوانوں کی جماعت تھک جاتی تھی، ہار مان جاتی تھی. اتنے خزانوں کی کنجیاں تھیں. روایتوں میں آتا کہ 60 گدھوں پر اس کے خزانہ کی چابیاں لا دی جاتی تھی. خزانہ ایک چابی نہیں، چابیاں اتنی تھی کہ 60 خچر پر یا گدھوں پر اس کو لادا جاتا تھا. اتنی بڑی دولت قرآن کریم میں ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. طاقت والے جوانوں کی پوری جماعت ان خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اتنا اللہ نے اسے عطا فرمایا. اب بڑا مغرور، بڑا گھمنڈی، چندہ بندہ نہیں دیتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اللہ رسول کی بات کر رہے تھے. وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر سینہ تان کر کے آیا. اب سارے لوگ متوجہ ہو گئے ادھر. دنیا ہمیشہ دولت والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، فقیروں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. فقیر کو کون پوچھتا. اب لوگوں نے ادھر متوجہ ہو گئے تو بلکہ بعض لوگ تو ایسے ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں کہ رہتے ہیں ہمارے ساتھ، دل ان کا ان کے ساتھ رہتا ہے. بعض لوگوں نے تمنا کیا کہ کاش ہمیں بھی اتنی دولت ملتی، سارے لوگ آگے پیچھے لاؤ لشکر ہوتا. تو بہرحال قارون کا قصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو زمین میں ہم نے دھسا دیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. ہم نے قارون کو بھی، قارون کے گھر کو بھی زمین میں ہم نے دھسا دیا. تو جس دولت کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، جو دولت انسان میں کبر اور گھمنڈ پیدا کر دے، جس دولت کی بنا پر نبوت سے مقابلہ کرنے کی انسان جسارت کرے، اور جس دولت کی بنا پر عالم دین کی توہین کی جائے، وہ دولت اسی لائق ہے اسے زمین میں دھسا دیا جائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے اور یہاں اہل علم بھی جمع رہیں، اہل دولت بھی متوجہ ہوں اور اس کا علمی سفر اسی طرح جاری ہو. اور یہ نہ سوچئے کہ کس نے شروع کیا، کس نے کام کیا. اللہ کے ہاں کام کرنے والوں کی قیمت ہے، کسی کے خاندان کی وہ قیمت نہیں. قارون تو بڑے اونچے گھرانے کا آدمی تھا، اللہ نے اسے دھسا دیا. اللہ کے ہاں کام کی قیمت ہے، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن رہی ہو. کام کریں گے تو حضرت بلال حبشی جیسے انسان کو حضرت عمر ابن خطاب کہتے تھے کہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں. غلام تھے پہلے. کام کی قیمت ہے. یہ مت دیکھیے کہ کس خاندان کے آدمی نے، کس غریب آدمی نے کام شروع کیا. نہیں، کام کتنا اونچا ہے. اللہ کا کام کرنے والا اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، دنیا کا کام کرنے والا دنیا سے قریب ہوتا ہے. انہوں نے اللہ کا کام شروع کیا ہے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں
جو لوگ ان کا ساتھ دے سکتے ہو ساتھ دیں، نہ ساتھ دے سکتے ہو کم سے کم مخالفت نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔